جب سرکار نے کہا کہ میں اس بار حج کے لیے جا رہا ہوں تو یہ بات اس قدر پھیل گئی کہ عرب کے اطراف مطلب شہر مکہ کے اطراف و اکناف میں اور پورے عرب میں جہاں جہاں حضور کے چاہنے والے جانثار صحابی تھے وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ اب وہ لوگ جو ہے سرکار کی رفاقت کو پسند کرتے تھے، سرکار کے ساتھ سفر کرنے کو پسند کرتے تھے، سرکار کے ساتھ سفر میں جانا، سرکار کے ساتھ جنگ میں جانا، مطلب سرکار کی رفاقت وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے تھے کہ سرکار کی رفاقت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ تو جب پتہ چلا کہ حضور حج کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو تمام کے تمام لوگ اطراف و اکناف میں تھے وہ سب کے سب مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ الگ الگ روایت، ایک روایت کے مطابق 1,14,000، ایک روایت کے مطابق 1,24,000، اس سے بھی زائد کا 1,48,000 کی بھی روایت ہے۔ الغرض یہ کہ 1,00,000 سے اوپر کا مجمع مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا ہے نا۔ بعض روایت میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام جمع ہو گئے۔ کہاں جمع ہو گئے؟ مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے اور سب سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو بات ہی کچھ اور ہوگی۔ ہمارے جیلانی میاں سرکار آتے ہیں اور جیلانی میاں اگر کبھی اجمیر جانے کا بولے تو یاول سے بہت سے لوگ بھائی چلو جیلانی میاں سرکار جا رہے ہیں تو کہ ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ میرا داتار کا جو عرس ہوا کتنے لوگ یہاں سے گئے، جیلانی میں سرکار وہاں پہ رہتے ہیں تو کم سے کم ان کی رفاقت، ان کی محبت اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ رہ کچھ فیض حاصل ہو جائے گا۔ تو تمام صحابہ اکرام جمع ہو گئے اور سب کے سب حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ حضور نے ذی القعدہ کے آخری عشرے میں ذی القعدہ کے آخری عشرے میں حضور نے فرمایا کہ چلو اب جو ہے تم سب کے سب تیار ہو جاؤ اور مدینہ منورہ سے کوچ کرنا ہے اور مکہ مکرمہ کو پہنچنا ہے۔ حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحجہ میں۔ سرکار کب نکلے ہیں؟ ذی القعدہ کے آخری عشرے میں۔ صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نکل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ روایت کردہ کن کی ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت امام باقر۔ امام باقر کون ہے معلوم ہے؟ امام جعفر صادق کے والد، امام زین العابدین کے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کن سے؟ ایک معمر صحابی ہیں، بزرگ صحابی جن کی عمر بڑی لمبی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے سرکار کے آخری حج کے تعلق سے کچھ بیان کر دیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ تھا اس حج میں سرکار کے ساتھ تھا اور پورا واقعہ وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ پورا واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ سے نکلے تو ایسا لگ رہا تھا، اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کے ارد گرد ستارے رہتے ہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سبوں کے درمیان سرکار کا چہرہ اسی معنی چمک رہا ہے۔ سرکار کا چہرہ اسی معنی چمک رہا ہے۔ اللہ اور جس طریقے سے فرماتے کہ جس طریقے سے آدمی چلتا رہے کدھر بھی جائے کہیں بھی جائے چاند اس کے اوپر ہی رہتا ہے۔ جیسے ہی منڈی بولتے ہیں سر اوپر کرے تو جب اوپر دیکھے تو چاند سامنے کو نظر آئے۔ تو صحابی کہتے ہیں ہمارا بھی حال یہی تھا، ہم جب دیکھتے تھے تو 1,00,000 کے بیچ میں محمد عربی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔
اب سرکار نکلے مدینہ منورہ سے، ایک میقات ہے جن کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ میقات 4 ہیں، میقات معلوم ہے، ایک کہتے ہیں میقات، ایک کہتے ہیں حل، ایک کہتے ہیں حدود، ٹھیک ہے۔ میقات کہتے ہیں کہ جب کوئی حج کرنے یا عمرہ کرنے کے جاتا ہے تو میقات سے پہلے یعنی میقات سے اس کو جو ہے احرام باندھ لینا ہے، تلبیہ پڑھ لینی ہے اور نیت کر کے، چاہے وہ عمرہ کر رہا ہو تو عمرہ کی نیت کر کے اس کو آگے بڑھنا ہے، اسی کو کہتے ہیں میقات۔ ہمارے یہاں سے جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے، تو ان کی جو میقات ہے اس کا نام ہے یلملم۔ کیا نام ہے؟ یلملم۔ یہاں سے وہ انڈیا والوں کا جو ہے یلملم ہے، اور اس سے پہلے اس کو احرام وغیرہ باندھ لینا ہے، اور جیسی میقات آئے اور اسے تلبیہ پڑھ کر کے، نیت کر کے، تلبیہ پڑھ کر کے آگے بڑھ جانا ہے۔ اب جو عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے احرام تو ادھر ہی باندھ لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں احرام کی 2 رکعت، اور جیسے ہی ہوائی جہاز پر بیٹھتے ہیں تو کچھ دور ٹیک اپ ہونے کے بعد، کچھ دور آگے بڑھنے کے بعد، اس کے بعد عمرہ کی نیت کرا دی جاتی ہے۔ الحمدللہ میں جب گیا تو میں نے خود سب کو دعائیں وغیرہ پڑھایا میں نے، اور آپ کی دعا سے وہاں سے آنے کے بعد میں نے کتاب بھی لکھی، حج و عمرہ کے تعلق سے ایک کتاب لکھی میں نے جس کا نام احکام الحج والمعتمرین بیت اللہ وللزائرین۔ یہ میری کتاب ہے، میں نے اس کو ترتیب الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے، اور الحمدللہ 128 صفحے کی کتاب ہے، 128 صفحے کی وہ کتاب ہے۔ اس میں تمام تر مسائل جو ضروریات میں سے ہیں، ان تمام تر مسائل کو میں نے کوٹ کرنے کی، اس میں جو ہے ترتیب دینے کی، اس میں رکھنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ ناخن کاٹنے کا کیا مسئلہ ہے احرام کی حالت میں، بال ٹوٹ جائے تو کیا مسئلہ، کتنے بال ٹوٹے تو دم ہے، کتنے پہ کفارہ ہے، کتنے پہ بدنہ ہے نا، جواں اگر کوئی مار دے تو جوئیں مارنے کا کیا حکم ہے، شکار کرنے کا کیا حکم ہے، احرام کی حالت میں احرام کو بدلنے کا کیا مسئلہ ہے نا، چپل وغیرہ پہن لے تو اس کے لیے کیا حکم، جوتا پہن لے تو کیا حکم ہے، کپڑے اگر سلے پہن لے تو کیا حکم ہے، الغرض کے تمام تر مسائل حج و عمرہ کے میں نے الحمدللہ اس میں رکھا ہے۔ میں نے حج کی کتنی قسمیں ہیں، کون سا حج کب کرنا، کون سا حج کس طریقے سے کرنا ہے، کب کیا پڑھنی ہے، کون سے حج میں قربانی واجب ہے، کون سے حج میں قربانی وہ مستحب ہے، وہ تمام تر چیز مسائل میں نے الحمدللہ اس کتاب میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ بڑی پیاری کتاب ہے۔ القصہ مجھے کہ میں نے اس کتاب میں ٹیشو پیپر کا حکم، حالت احرام میں ٹیشو پیپر استعمال کر سکتے یا نہیں، ماسک استعمال کر سکتے یا نہیں، شوال کے مہینے عمرہ کرے تو اس پر حج فرض ہوگا یا نہیں، چلتی ٹرین میں یا ہوائی جہاز میں نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں، یہ تمام تر مسائل جو ہے میں نے اس میں کرنے کی کوشش کی۔ بہت اچھی کتاب ہے، آپ بھی ضرور کتاب کو لیجیے الحمدللہ، زیادہ قیمت نہیں، صرف 50 روپے کی کتاب ہے۔ کتاب تو 110 روپے کی ہے، لیکن میں نے کہا کہ بھائی ایک خدمت بھی ہو جائے، دین کا کام بھی ہو جائے اور اپنے کو ثواب بھی مل جائے، بس اس نیت سے میں نے وہ کتاب لکھی ہے، ماشاءاللہ بڑی پیاری کتاب ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ میقات جب آ جائے تو میقات کے پاس سے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو احرام باندھ لینا ہے۔ اب مدینہ منورہ سے جو راستہ مکے کو جاتا ہے اس کی جو میقات ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ کیا نام ہے؟ میں نے حدود بتا دیا آپ کو، میقات، حدود اور ایک حل، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ ابھی وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اس مسجد کا نام ہے ابیار علی۔ بس آپ کو مدینہ سے جو لوگ مکہ جائیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد احرام باندھنی ہے، اور احرام باندھ کر کے جو ہے عمرے کی نیت کر لینی ہے۔ حضور جب ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے غسل فرمایا، اور غسل فرمانے کے بعد حضور احرام پہنتے ہیں۔ احرام کون پہناتے ہیں؟ احرام حضرت عائشہ صدیقہ پہناتے ہیں۔ سرکار کے ساتھ تمام صحابہ ہیں، اور جتنی ازواج تھی وہ تمام سرکار کی ازواج بھی ساتھ میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور سرکار جو ہے حج کے لیے نکلے ہیں، سبحان اللہ۔
1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جھرمٹ میں میرے مصطفیٰ کریم ہے، سبحان اللہ۔ اور قصوہ اونٹنی پر آپ سوار ہیں، اللہ اکبر، ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں، غسل کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، اور احرام باندھنے کے بعد حضور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبہ دینے کے بعد حضور پھر ساتھ میں وہاں سے سب کو لے کر کے روانہ ہوتے ہیں۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے سرکار، تو مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک جگہ ہے، اس جگہ کے تعلق سے فرمایا کہ یہاں پر 70 انبیاء یا 70,000 انبیاء اس جگہ پر غسل فرمائے تھے۔ حضور اسی جگہ پہ جا کے غسل فرماتے ہیں اور سب سے کہتے تم بھی غسل کرو۔ اس کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عمرہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ہے نا۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ لوگ جا کر کے پہلے ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد جو ہے تھکاوٹ تھوڑی دور ہو جائے، آپ پھر اس کے بعد جو ہے وضو وغیرہ کر کے آپ آرام سے عمرہ کے لیے نکل جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے نکلتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار جب نکلے اپنی اونٹنی پر، تو اونٹنی کے دونوں طرف بوجھ لدے ہوئے تھے، اور سرکار اسی اونٹنی کے ساتھ باب السلام کے قریب پہنچتے، سبحان اللہ۔ باب السلام ایک دروازہ ہے، اب تو وہ حکومت ان کی ہے، انہوں نے باب عبداللہ رکھ دیا، باب وہ بادشاہ کا جو نام ہے فہد بن عبد الملک، اس کے نام سے ایک دروازہ بنا دیا، اور جو باب السلام ہے، جس دروازے سے میرے آقا تشریف لے گئے ہیں، اکثر وہ دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ اور وہ دروازہ جو ہے جہاں پہ صفا مروہ کی جو ہم سعی کرتے ہیں، اس طرح پیچھے کے راستے میں آپ آئیں گے تو آپ کو وہ دروازہ ملے گا۔ آہا ماشاءاللہ، آج تو خوش نصیبی ہے ہماری، ماشاءاللہ، ادھر بھی ہے، ادھر ماشاءاللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیں۔ ہاں بھائی، یہ سہارا دیں گے آپ کو، سمجھ خیریت ہے، بیٹھے نا، رضی اللہ عنہ۔ ہاں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب جو ہے وہ جو صفا مروہ کی سعی جو پہاڑیاں ہیں، ان کے طرف وہ جو باب السلام ہے، اب حال یہ کہ اب یہ لوگ ان کو بند رکھتے ہیں ہمیشہ، تو مجبوراً لوگوں کو باب عبداللہ یا باب فہد بن عبد الملک ان دروازوں سے جو ہے لوگوں کو آنا پڑ رہا ہے۔ خیر، حضور وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد سرکار جب آگے بڑھتے ہیں اور خانہ کعبہ پر حضور کی نظر پہنچتی ہے۔ خانہ کعبہ پر جیسی حضور کی نظر پڑی، حضرت جابر فرماتے کہ میں ساتھ میں تھا، سرکار کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اللہ، صحابہ کرام کے اندر سکتے کا عالم، جو جہاں تھے بالکل وہی کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ کئی سالوں کے بعد آج صحابہ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پابندیاں لگا دی گئی تھی، میں نے وہ سنایا حضرت ابو بصیر کا واقعہ، کیا تکلیفیں، کیا مشقتیں برداشت کی انہوں نے، اور کیا کیا پریشانیاں برداشت کی، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا، کیا کیا ظلم ان پر ڈھائے گئے۔ یوں تو فتح مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن حج کے لیے جو آئے ہیں وہ حضور کے ساتھ صحابہ، اللہ اکبر، پہلی بار حضور کے ساتھ آئے ہیں حج کرنے کے لیے، اور خانہ کعبہ پر حضور کی نظر پڑتی ہے اور ساتھ میں صحابہ کی نظر پڑتی ہے، حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو روا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور حضور دعا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور دعا فرماتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو میرے حضور نے اتنا بلند کیا کہ یہ سینے کی اور یہاں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اللہ اکبر، اور حضور دعا فرماتے، اللہ اکبر، خانہ کعبہ سے محبت کے حوالے سے آگے بڑے، طواف شروع ہو گئے، 1 چکر 2 چکر 7 چکر لگا آنے کا حجر اسود کو میرے حضور نے بوسا دیا۔ اس کے تعلق سے بھی آپ لوگوں کو بیان کر چکا، بتا چکا ہے نا، پیدائش کے وقت کا واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ حضور بوسا دیتے ہیں، اور اس کے بعد حضور پھر آگے بڑھتے ہیں، اور مقام ابراہیم کے پاس حضور کہتے کہ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھو، ہے نا۔ سب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، حضور بھی پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز، اور وہ جو نماز ہے وہ نماز واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس نماز کو کہتے ہیں واجب الطواف۔
آپ جب بھی طواف کریں گے آپ کو 2 رکعت نماز وہاں پڑھنی ہے۔ اب حضور وہاں نماز پڑھے اور حضور نے نماز پڑھنے کی تعلیم بھی دی، اور پڑھنا بھی ضروری ہے اس لیے کہ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں۔ اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی جگہ کو نماز والی جگہ بنا۔ اور وہاں ہے کیا؟ مقام ابراہیم ہے کیا؟ آپ نے فوٹو وغیرہ میں دیکھا ہے، ایک چھوٹا سا گھر بنا ہوا ہے نا، چھوٹا سا ہلکا سا گول دائرہ بنا ہوا ہے سنہری کلر کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اس پتھر پر، اور اسی کے پیچھے آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ حیرانی والی بات یہ کہ جو اسلام پتھروں کو ہٹانے کے لیے آیا، پتھروں کو نکال کر باہر کرنے کے لیے آیا، وہی اسلام، وہی قرآن تعلیم یہ دے رہا ہے کہ اس پتھر کے پیچھے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو۔ آخر وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو کعبہ کی تعمیر ٹھیک اچھی بات ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ کی تعمیر اس پتھر پر کھڑے ہو کر فرمائی تھی، اور جب کعبہ تعمیر ہو چکا تو ابراہیم علیہ السلام وہیں پر کھڑے کھڑے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ دعا فرماتے مولا، اے مولا تیرے گھر کی تعمیر ہم نے کی، مرمت کی تعمیر کی ہے، تیرے گھر کو تعمیر کرنے کی اجرت ہے، اجرت یہ ہے کہ اے مولا میری نسل میں وہ تیرے آخری نبی کو مبعوث فرما دے، ہے نا۔ الغرض یہ کہ نماز پڑھا، اب سرکار نماز پڑھے، صحابہ کرام نماز پڑھے، اس کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اب سب حلق کر دو، ہے نا، سر منڈانا، جو اس نیت سے آئے ہیں کہ پہلے ہمیں عمرہ کرنا ہے بعد میں حج کرنا، وہ حضور فرماتے کہ میں مدینے سے جب نکلا تھا، احرام باندھا تھا، تو میں نے نیت یہ کی تھی کہ اسی احرام سے عمرہ بھی کروں گا اور اسی احرام سے حج بھی کروں گا، ہے نا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج افراد۔ حج قران جو ہے نا یہ سب سے مشکل ہوتا ہے، سب سے مشکل ہوتا ہے، اور ثواب سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں انڈیا پاکستان والے اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کہتے ہیں کہ آدمی یہاں سے عمرہ کی نیت کر کے گیا، جا کے عمرہ کیا، عمرہ ہو گیا، احرام کھول دیا، احرام کی پابندیوں سے اب وہ آزاد ہے، کھائے پیے گھومے جو چاہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پھر جب حج کے دن آ جائیں گے تو پھر وہ غسل کر کے پھر سے احرام باندھے گا اور حج کی نیت کرے گا، حج کر لے گا، پھر احرام سے آزاد ہے نا۔ تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور جو حج جو ہے ڈائریکٹ بندہ یہ نیت کرے کہ میں اسی احرام سے، یعنی دونوں عمرہ کے بعد جو ہے احرام نہیں کھول سکتا، نہ احرام کی پابندیاں اس سے دور ہوں گی، بلکہ احرام کی پابندیوں میں وہ رہے گا۔ جب تک حج کے ایام آئیں گے تب تک احرام کی پابندیاں ان پر لاگو رہیں گی، حج کرنے کے بعد اس کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ میں جب مدینے سے نکلا تھا اور ذوالحلیفہ میں پہنچا تو میں اسی احرام سے عمرہ اور حج دونوں کی، یعنی حج قران کی نیت کر چکا ہوں، لہٰذا میں جو ہے احرام نہیں کھولوں گا۔ اب یہ تو بات ہو گئی۔ سرکار نے حضرت علی سے کہا تھا کہ علی تم کچھ جانور اور لے کر کے آنا۔
سرکار اپنا جانور لے کر کے آئے تھے کہ جیسے عمرہ کریں گے تو عمرہ کے بعد قربانی کرنی پڑتی ہے، وہ قربانی کے بعد جو ہے وہ حج کے بعد قربانی کرنی پڑتی ہے، تو قربانی کریں گے تو کچھ جانور لے کر کے آئے تھے، مگر صحابہ کرام 1,00,000 سے زائد، تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ علی تم اور جانور لے کر کے آنا، تو حضرت علی پیچھے پیچھے تھے، سب آ گئے اور حضرت علی پیچھے پیچھے تھے، سب کے بعد حضرت علی آئے، تو حضرت علی آئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہے، حضرت فاطمہ بھی ساتھ میں تھی، تو حضرت فاطمہ نے جو احرام میں اتار دیا تھا، عورتوں کا احرام یہ سفید کپڑے نہیں ہوتے جو ان کے روز مرہ کے کپڑے ہوتے پہننے کے، بھائی ان کا احرام ہوتا ہے، مطلب یہ کہ احرام کی پابندیوں سے آزاد تھی، انہوں نے عطر لگا لیا تھا، سرما لگا لیا تھا، تو حضرت علی برہم ہو گئے، تم احرام کی پابندی تو کیوں باہر آ گئی؟ حضور تو باہر آئے نہیں، تم کیوں آ گئی؟ اچھا، اس وقت کا ایک دستور تھا کہ حج کے دنوں میں کوئی عمرہ نہیں کرتے تھے، حج کے دنوں میں عمرہ کو وہ لوگ حرام سمجھتے تھے، حضرت علی برہم ہو گئے، حج کے دن چل رہے ہیں اور تم احرام کی پابندیوں کو چھوڑ دیے، یعنی تم عمرہ سے باہر کر کے باہر آ گئے احرام کی پابندیوں سے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ تم ایک کام کرو، جاؤ اور جا کر کے حضور کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب لے لو، جا کے حضور سے پوچھ لو۔ حضرت علی گئے اور سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ حج کی اتنی قسمیں ہیں، ہے نا، تو اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم عمرہ کی نیت کر لو، عمرہ کرنے کے بعد تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے، جب حج کے دن آئے تو پھر سے احرام باندھ لو اور حج کی نیت کر لو اور حج تمہارا مکمل ہو جائے گا۔ اب حضور حضرت علی سے پوچھتے ہیں، اے علی یہ تو بتاؤ کہ تم نے کون سی نیت کی تھی؟ تم نے عمرہ کی نیت، حج تمتع کی نیت کی تھی، یعنی عمرہ کی نیت کی تھی، یا حج قران کی نیت کی تھی؟ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نہ اس کی نیت کی نہ اس کی نیت کی، میں نے کوئی بھی نیت نہیں کی، نہ یہ والی نہ وہ والی۔ تو سرکار فرماتے ہیں تم نے نیت کی کیا؟ حضرت علی کہتے کہ میں نے نیت یہ کی جو میرے سرکار کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، جو میرے حضور کی نیت ہے یا ایسا جو آپ کی نیت ہے وہی میری نیت ہے۔ تو سرکار نے علی پھر ایک کام کرو، تم احرام کے اندر ہی رہو۔ اب وہ 8 تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر وہاں سے مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں، مینا کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سرکار مینا پہنچے اور مینا میں آپ کا خیمہ وہاں لگا جہاں پہ مسجد خیف ہے۔ مینا میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف، فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر 70 انبیاء کی قبریں ہیں اور 70 انبیاء نے اس مسجد میں امامت کی نماز پڑھائی ہے۔ اللہ، حضور نے اپنا خیمہ وہیں پر لگایا، سب وہیں پہ ٹھہرے، اور پھر جو ہے ذکر و اذکار میں نمازیں ہوئی، رات گزری، صبح کو سرکار جو ہے فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو چکا جو ہے اس کے بعد سرکار نے کہا چلو اب ہم عرفات چلتے ہیں، اور تمام صحابہ کو لے کر کے حضور عرفات پہنچے۔ جو عرفات پہنچے تو وہ تاریخ کون سی تھی؟ 9 تاریخ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو حضور عرفات پہنچتے ہیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد سرکار نے اپنا خیمہ، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس کو کہتے ہیں جبل رحمت، اس جگہ پر سرکار نے اپنا خیمہ لگایا، سرکار نے اپنا خیمہ لگایا، وہاں پر رکے، ظہر کی نماز ہوئی، سرکار نے ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم لوگ اگر عصر کی نماز کو ظہر کو پڑھیں گے نماز ہوگی؟ ہمارے گاؤں میں، آپ کے یاول میں ہوگی کیا؟ ارے بھائی، نماز کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک شرط ہے وقت کا ہونا، ہے نہیں؟ ایک شرط ہے وقت کا ہونا، وقت نہ ہو آدمی نماز پڑھ لے نماز ہوئی نہیں، نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے، مگر یہ حضور کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ حضور ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک آزان اور دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ صحابہ یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، صحابہ نے بھی نہیں کہا، آج تک جو بھی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر کا کیوں نہ ہو،
چاہے وہ سنی ہو، تبلیغی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو وہاں پر ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز جماعت سے جو پڑھے گا وہ پڑھنی ہے، دونوں نماز ساتھ میں، اور وہاں ہوتی بھی ہے جماعت کے ساتھ۔ وہاں مسجد نمرہ، وہاں پہ ایک ہے مسجد نمرہ، بہت بڑی مسجد ہے۔ آپ جب جائیں گے ٹور والوں کے ساتھ تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اس میں کتنے دروازے ہیں، اس کے کتنے ستون ہیں، بہت بڑی مسجد۔ اور عرفات اتنا بڑا میدان کہ حضور فرماتے ہیں کہ عرفات ایک ایسا میدان ہے کہ اس میں قیامت تک آنے والے ہر حاجی کے لیے جگہ ہے۔ یعنی 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ، ابھی دیکھیں حج کرنے کتنے لوگ جاتے ہیں، 30 لاکھ 40 لاکھ لوگ جا رہے ہیں، مگر سب وہاں پہ سما جا رہے ہیں۔ اللہ اتنا بڑا پہاڑ، اتنا بڑا میدان، اور ہو کیوں نہ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں سنو، آج کے دن جو اس طریقے سے دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عرفات کے میدان میں تسبیح پڑھنے والے یا دعا کرنے والے یا ذکر کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور دعا کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، یعنی چوتھا کلمہ ہے نا۔ کون سا کلمہ؟ کلمہ توحید، چوتھا کلمہ۔ حضور نے فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کو وہ دنیا میں کہیں بھی رہے، یاول میں رہے کہ بھساول میں رہے، کہیں بھی رہے، جو 9 ذی الحجہ کو یہ کہے گا، یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عرفات میں ذکر کرنے والے، درود شریف پڑھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی برکت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ظہر اور عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار جو ہے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنی اونٹنی پر، قصبہ اونٹنی پر بیٹھے سرکار خطبہ ارشاد فرما، اللہ اکبر۔ اور وہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ ایسا زبردست خطبہ ہے کہ اس کو اگر آدمی صحیح معنوں میں سنے اور سمجھے تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اس آدمی کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دین کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے کی۔ اتنا زبردست خطبہ ہے، بڑا طویل خطبہ، لمبا خطبہ، مگر اس میں کچھ باتیں وہ باتیں یہ کہ حضور نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگو تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے۔ اے لوگو آج کے دن میں تمام تر جہالت کے خرافات کو اپنے پاؤں تلے روک رہا ہوں۔ سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی چھٹا پارہ، 6 پارہ ہے، چھٹا پارہ، اس میں یہ آیت سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ یہ نزول کے اعتبار سے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ سب سے ہم جو پڑھتے ہیں نا الف لام میم، پہلے سورہ فاتحہ پھر الف لام میم، یہ تو جمع کر کے ہمارے لیے جمع کر کے اس کو ایک ایک کر کے یہ سجایا گیا ہے، ورنہ آپ دیکھیں سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، مگر سب سے پہلی آیت کون سی پڑھتے ہیں ہم؟ الحمدللہ رب العالمین، ہے نا؟ یا اگر آپ سورہ فاتحہ کو الگ کر دیں تو الف لام میم ظاہر کتاب لا رہی ہے نا، مگر سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، مگر وہ ہے 30ویں پارے میں،
وہ ہے تیسرے پارے میں. اور یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ ہے چھٹا پارہ میں سورہ مائدہ میں، اور یہ نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا ہے نا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو، دین کو پسند کیا، دین میں اسلام کو پسند کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو رہی، اور سرکار جو خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ میں نے پہلے کہا کہ خطبہ اگر آدمی صحیح معنوں میں پہ غور کرے، توجہ کرے، تو انشاءاللہ تمام تر خرافات سے اپنے آپ کو بچائے گا بھی، اور اسے کسی کو جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. ایک چیز یہ کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصف، ایک خصوصیت عطا کیا تھا جو سرکار سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا. یوں تو وہ 6 چیزیں ہیں، یوں تو وہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 کمالات، 6 خصوصیات ایسے عطا کیے کہ مجھ سے پہلے کسی اور کو یہ چیزیں نہیں ملی ہے نا. ان میں سے ایک چیز سرکار نے فرمایا اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا. جوامع الکلم ہے کیا؟ ایک جملے میں تمام تر چیزوں کو سمجھا دینا، ایک جملہ کہنا اور اس ایک جملے سے 1000 مفہوم پیدا ہو جانا، یہ ہے جوامع الکلم. یہ کیا ہے؟ جوامع الکلم یہ سرکار کا معجزہ ہے، سرکار کی خصوصیات میں سے ہے. یہ چیز کسی اور کو، یہ مرتبہ، یہ خصوصیات کسی اور کو حاصل نہیں ہوا، یہ صرف سرکار کو. اور سرکار جب بیان کرتے، سرکار جب کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ کرام جب سنتے تو ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فرماتے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے مجھ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. تو سرکار جب چند جملہ بولے اور چند جملوں میں اتنی چیزوں کو سرکار سمجھا دے، تو حجت الوداع کے موقع پر تو آقا نے اتنا بڑا لمبا خطبہ دیا ہے، تو نہ جانے کیا کیا چیزیں، کیا کیا سمندر اور کیا کیا گل بوٹے سرکار نے اس خطبے کے ذریعے سے کھلا دیا. سرکار فرماتے ہیں زمانے جاہلیت کے تمام رسوم کو میں نے آج اپنے پاؤں تلے روند رہا ہوں، اور اے لوگوں سنو، نہ کسی عربی کو عجمی پر، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فوقیت ہے. اگر ہاں کسی کو کسی پر فوقیت ہے تو اس کے تقوی کی وجہ سے ہے، اس کی عبادت اور ریاضت اور بندگی کی وجہ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جملہ سرکار کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تمہاری اور میری ملاقات اس جگہ پر نہ ہو، یہ تمہاری میری اس جگہ پر آخری ملاقات ہو. صحابہ اکرام آرام سے سن رہے ہیں، مگر ابو بکر صدیق ہے کہ رو رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو معلوم ہو گیا. صحابہ نے کہا ابو بکر، دین کے کامل، دین کے مکمل ہونے کے حوالے سے قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے کہ دین کو اللہ نے آج مکمل کر دیا اور آپ رو رہے ہیں. ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ سوال کرنے والے، آج دین مکمل ہو گیا، اس کا مطلب حضور اب دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں، حضور اب وصال فرما جائیں گے، دین مکمل ہو گیا. تم ہسٹری پڑھو، انبیاء آئے تبلیغ کرتے رہے، ان کا وقت ہوا وہ گئے. حضور آئے ہیں
تبلیغ کے لیے حضور کوشاں رہے، ہر لمحہ دین کی تبلیغ کے لیے سرکار آگے بڑھتے رہے، یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ چھوڑ دو، تو مجھے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سب ایک طرف، مگر میں دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے، اور آج دین کو اللہ نے حضور کے لیے مکمل کر دیا ہے، کامل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حضور اب دنیا سے پردہ کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری حج، میں نے پہلے کہا کہ پہلا حج بھی اور آخری بھی، اس لیے کہ ہجرت کے بعد سرکار نے اس کے علاوہ کوئی حج اور نہیں فرمایا، تو یہ آخری حج بھی ہے اور ہجرت کے بعد پہلا حج بھی ہے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حج جسے میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب عالم یہ کہ سرکار حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، محرم الحرام کا مہینہ گزرا، سفر کے مہینے میں حضور کی طبیعت علیل ہو گئی، حضور کی طبیعت علیل ہوئی۔ فرمایا کہ 15 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار اور مرض کی شدت میں سرکار مبتلا رہے۔ عالم یہ صحابہ فرماتے کہ بخار کا عالم یہ تھا کہ ہم لوگ ہاتھ رکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہاتھ رکھنا دشوار ہو جا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ہم لوگ چادر کو بھگا کر کے سرکار کے جسم پر رکھتے تھے تو کچھ ہی دیر میں وہ چادر بالکل سوکھ جایا کرتی تھی۔ اللہ، اتنی تکلیف، مطلب اتنا بخار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالے میں پانی منگاتے اور منگانے کے بعد اس میں ہاتھ ڈبوتے اور اسی ہاتھ سے اپنے چہرے کو پوچھا کرتے اور کہتے تھے موت کی سختی، موت کی سختی۔ اللہ، وہ نبی جس کے تعلق سے فرمایا، خود سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ کہا کہ چاہے تو زندگی اختیار کرے، چاہے تو رب کے ملاقات کو اختیار کرے، آپ کی مرضی ہے۔ اور جن کے دروازے پر فرشتہ بھی آتا ہے اسرائیل علیہ السلام، وہ بھی اجازت لے کر کے اندر آتا ہے۔ وہ نبی کا آخری وقت ہے اور شدت مرض میں اللہ پر اور یہ کہ پانی میں منہ کو ڈبوتے ہیں اور پھر چہرے پہ لگاتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، موت آئے گی دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مرنے کے بعد کیا دیکھو گے؟ مرنے کے بعد کیا دیکھو گے؟ دیکھو گے تو ضرور، اور جب دیکھو گے نا تو پھر یہ کہو گے کہ مولا بس ایک بار بھیج دے، ساری زندگی تیری بندگی کروں گا، کبھی اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا۔ فرمایا گیا یہ ہے نا۔ لہٰذا اے نوجوانوں، ابھی وقت ملا ہے، آپ اس وقت کی قدر کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا کب روح قف سے ان شریر سے پرواز کر جائے، کیا پتا کہ ہم ابھی یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر تک پہنچ پائے نہ پہنچ پائے، یہ اللہ کی مرضی مصلحت ہے، کیا پتا کب کیا ہو جائے۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ شاعر کہتا ہے کل یہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل یہ شاید تجھے چھوڑ دے اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتا کب روح نکل جائے، لیکن اب اگر وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانی، اللہ کی بندگی میں لگ جائے، ذکر الہی میں مستغرق ہو جائے، اللہ کے رسول کے احکام کی بجا آوری کیجیے، اپنے آپ گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے نیکیوں کے راستے پر لگائیے۔ آپ نے یہ محفل میلاد 12 روزہ آپ نے اس کا اہتمام کیا، بڑی خوشی کی بات، میں نے پرسوں بھی کہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے جبین کو جھکانا بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم دین حاصل کرنا بھی ہے۔ اگر علم دین حاصل نہیں کریں گے تو کوئی چیز آپ کے ذہن میں اترنے والی نہیں۔ دیکھا کل جلوس ہمارے یہاں نکلا ہے نا، حال دیکھیں،
لوگ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، اب برائیاں شروع۔ ہاں وہ محلے والے نوجوانوں کے بچے ایسے جھنڈے لہرائے، بابا اس کو مارے اس کو مارے، کہاں جھگڑا کہاں فساد شروع ہے کہ نہیں ہے؟ میں گیا جلوس میں اور آدھے راستے سے واپس آ گیا، صحیح بتا رہا ہوں، آدھا راستہ بھی نہیں، ہمارے مدرسے سے آصف قریشی گھر کے پاس پہنچا، کرسی لگا کے وہیں بیٹھ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد جب سب لوگ نکل گئے واپس آ گئے۔ کیا جائیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے حضور آئے تو امن آیا، سلامتی آئی، سکون آیا، ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوئی، اخوت و بھائی چارگی پیدا کیا حضور نے، مگر ہم ان کے غلام اپنا انداز اور اپنے کردار سے غیر قوموں کے دل میں بات ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام تو دنگے کا اور کیا کیا چیزوں کا بھڑکاؤ بھاشن کا اسلام کی تعلیم دیتا نظر آتا ہے، ہمارے کردار سے ایسا نظر آتا ہے۔ اس کو میلاد کہتے ہیں۔ تم سوچتے ہو کہ ہم جھنڈا زور سے لہرا دے رہے ہیں تو ہمارا فوٹو ہماری ویڈیو آ جا رہی ہے تو لوگ ہمیں اچھا کہہ رہے ہیں، یہ ہماری محبت ہے، اسے محبت نہیں کہتے، اسے دین کو سرے بازار بدنام کرنا کہتے ہیں۔ اپنے جان سے اپنے آپ سے کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں ہے، اپنے طرف سے کسی کو تکلیف دینا یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونی پائے، اسلام کی تعلیم۔ سب لوگ ابھی کل سے بس وہی سن رہا ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے نکلا حضرت باہر، شروع ایسے کہ نوجوان ایسے اس کی پیٹھ پھوڑ دیے، اس کا سر پھوڑ دیے، اس کا خون نکال دیے، وہاں جھنڈے مار دیے، غیروں کے جا کر کے وہاں پہ اونچی آواز میں، اور ایسے ایسے نعرے، اللہ ایسے ایسے نعرے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب، اس کو ادب نہیں کہتے، اس کو انا کہتے ہیں، ادب یہ نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے جلوس میں آدمی مؤدب پر کے کھڑا نہ رہے، ادب کے ساتھ نہ جائے، پھر جانا بیکار ہے۔ اس سے بہتر کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہتے، گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے، درود شریف پڑھتے، یہ ایسے خرافات سے بہتر تھے۔ اور یہ چیزیں ہم ہماری قوم کو نوجوانوں کو بتائیں گے تو نوجوان لوگ بولیں گے دیکھو سال میں ایک بار تو آتا ہے، اس میں بھی پابندی لگا دیتے ہیں، نہیں؟ تمہارے سال میں ایک بار آنے کی وجہ سے، تمہاری تھوڑی سی خرافات کی وجہ سے اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ جھگڑا ہو گیا پوری قوم کو تکلیف ہوگی۔ یہ بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایک بار اگر ایسے معاملات آ گئے نا آپ 30 سال پیچھے چلے جائیں گے، 30 سال بیک ہو جائے گا، 30 سال بول رہا ہوں، ہاں 30 سال بیک ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا جنگ و جدال کو ختم کیا، آپ نے سنا ہے وہ واقعہ میں نے سنایا تھا کس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کو ختم کیا، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ ایک حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی غیر قوم کے کھیت کا پتا توڑا، سبزیاں توڑی، ایک پتا توڑا، تو آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور اس مسلمان سے اس کا بدلہ دلواؤں گا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام، یہ حدیث بیان کر رہا ہوں میں، یہ حضور کا فرمان ہے۔ مگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانا، ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا شیوا اسلام بتا رہا ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے واسطے وہ کام کرو جس کام میں اللہ اس کے رسول کو رضا ہے۔ زندگی کیا پتہ کب نکل جائے، ابھی وقت ملا ہے، غنیمت جانو۔ آج میں تقریر کیا نہیں، پہلی بات تو آواز میری ہے نہیں کہ میں تقریر کروں، صحیح معنی ہے، بس دھیرے دھیرے گاڑی چلتی ہے 10 کی سپیڈ پہ، اور اسی طریقے 2-4 باتیں آپ تک پہنچا دیا خالی بس۔ تقریر آپ نے بہت سن لیا اتنے دن سے، ہے نا، 1.5 گھنٹہ کی تقریر سن لیا بس، ہے نا، بس اس پہ اگر عمل کر لینا تو سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، پہلے آپ سے پہلے میں کامیاب ہو جاؤں۔
تمام تر تقریریں یوٹیوب پر اویلیبل ہیں، آپ سنیے، بار بار سنیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کل میں نے ایک واقعہ بتایا تھا، ہدہد کا اور کوے کا واقعہ میں نے بتایا تھا نا، ہاں، اس کو سنیے بار بار، اس میں بہت زیادہ ہم سبوں کے لیے جو ہے سبق ہے، ہاں، تو ان کو سنیے، خالی سنیے نہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے اتنی دیر سنا تو کچھ نہ کچھ عمل تو آپ کے اندر آنی چاہیے۔ اگر اتنے دن تقریر کرانے کے بعد بھی آپ کے اندر ذرا سا بھی بدلاؤ نہیں آیا تو سب بیکار ہو جائے گا، ہماری میری محنت سب برباد ہو جائے گی۔ اس لیے عمل کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، دین سے جڑیے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے سے باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کی غلطی کو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔